السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں مختصر پر اثر۔ اچھا، قضائے عمری کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا کہ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور ان کو کیسے ادا کرتے ہیں اور ان کو ادا کرنے کا وقت کون سا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جیسے انسان توبہ کرتا ہے اور ذہن سے یہ نکال لیتا ہے کہ اب میری کوئی نماز قضا ہوگی، عزم مصمم کر لیا کریں کہ انشاءاللہ آئندہ کے بعد کوئی نماز قضا نہ ہوگی، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی سابقہ زندگی میں نمازیں قضا ہوتی ہیں، جن کا آپ نے حساب لگایا ہوتا ہے کہ میری اتنی نمازیں اتنے دن یا پھر اتنے مہینے یا پھر اتنے سالوں کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، ان کو ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پوری نماز نہیں پڑھنی پڑتی بلکہ صرف فرائض ادا کرنے ہوتے ہیں، جیسے فجر کے 2 فرض اور ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 4، اور اس کے بعد نماز عشاء کے 4 فرض اور ساتھ میں 3 وتر علیحدہ سے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں، یہ آپ نے دھیان سے یہاں سے سننا ہے، پہلی رکعت ثنا، تعوذ، تسمیہ، یہ میں آپ کو 4 فرض کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، جو بھی آپ کوئی صورت ملاتے ہیں، رکوع کی تسبیح 1 مرتبہ، سجدے کی تسبیح 1 مرتبہ، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ یا پھر کوئی اور صورت جو آپ ملاتے ہیں، رکوع کی تسبیح 1 مرتبہ، اور اس کے بعد سجدے کی تسبیح 1 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں تشہد کے بعد جیسے ہی آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو فقط اتنا آپ نے پڑھنا ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس یہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد رکوع سجدہ اسی طرح سے کرنا ہے، یعنی کہ رکوع کی تسبیح 1 مرتبہ، سجدے کی تسبیح 1 مرتبہ، چوتھی رکعت کے لیے جیسے ہی آپ کھڑے ہوں گے چوتھی رکعت میں بھی آپ نے ایسا ہی کرنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رکوع کی تسبیح 1 مرتبہ، سجدے کی تسبیح 1 مرتبہ، اور تشہد پڑھنے کے بعد چوتھی رکعت میں، اور جیسے ہی آپ درود شریف پڑھیں گے تو فقط آپ نے اتنا درود پڑھنا ہے، کیونکہ یہ قضائے عمری کا طریقہ کار ہے اس کو ادا کرنے کا، اللہم صلی علی محمد و آلہ، اس کے بعد آپ نے دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے۔ اور اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ آپ صبح 10 بجے نماز عشاء کی نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں، ایک حساب لگا لیں، ٹوٹل لگا لیں، کسی کاغذ پر کاپی پر لکھ کر یا کسی رجسٹر پر لکھ کر آپ رکھ دیں کہ آپ کی اتنی نمازیں ہو چکی ہیں، اتنی رہتی ہیں، تو اس طرح سے زیادہ مناسب رہے گا آپ کے لیے کہ آپ کو ایک ٹینشن نہ لگی رہے۔ تو مغرب کی رکعت میں نماز میں ایسا ہوگا کہ 3 رکعت ہوتی ہے، پہلی رکعت جس طرح سے میں نے آپ کو بتا دی، دوسری بھی میں نے آپ کو بتا دی، تیسری میں آپ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جب رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، تشہد کے بعد درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد و آلہ، اور فجر کی نماز میں بس آپ نے پوری پڑھنی ہوگی، یعنی کہ پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ، تسمیہ، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ آگے صورت، اور اس کے بعد رکوع کی تسبیح 1 مرتبہ، سجدے کی تسبیح 1 مرتبہ، اور اسی طرح واپس جب دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہوں گے تشہد کے بعد البتہ درود شریف اس کا بھی مختصر ہی ہوگا۔ یہاں پر آپ نے پہلی اور دوسری رکعت میں کبھی سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں ملانا، البتہ جو وتر ہوتے ہیں، وتر میں دعائے قنوت کی جگہ آپ نے پڑھنا ہے اللہم اغفر لی، 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو دوبارہ سے ریپیٹ کر کے دیکھ لیں تاکہ آپ کو سارا طریقہ کار آ جائے۔ یہ قضائے عمری کا طریقہ ہوتا ہے، اور نماز چھوڑنے کا مکمل دل سے، ذہن سے یہ نکال دیں کہ آپ کی کبھی نماز قضا ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، تو مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔